جابر علی جابر علی جابر علی جابر علی جابر ولی سونا ولی سونا نسل محمد دے نالے خون علی سونا نالے خون علی سونا اے رضا اے مصطفیٰ نصیبوں کو مبارک ہو غموں کی دھوپ میں خوش نصیبوں کو مبارک ہو غموں کی دھوپ میں سایہ آل ابا جابر علی جابر علی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا۔ آج کے اس روحانی علمی اور اخلاقی قافلے کے سالار حضرت پیر سید محمد جعفر علی شاہ سمدانی جو آج کے ساتھ اس خوش نصیب قافلے میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، دربار حسینی فیض خان موبائل شریف اور یہ حضور پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب حمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی سوال یہ روایت بھی ہے کہ آپ بھی خصوصاً حضور داتا سرکار اور غریب امام سرکار کے آپ جایا کرتے دعا اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سلسلہ صوفیاء ہے یہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے کہ ایک امام مسجد جو ہے وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے جو نمازی ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ کسی دوسری مسجد میں جا کر اس کو چھوڑ کر نماز پڑھیں گے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ خود حکم دیتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ آؤ کسی دوسرے کا جس سے آپ نے خوشبو حاصل کرنی ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے پھول سے خوشبو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ اولیاء کرام کا سلسلہ ایسا ہے جو بنیاد ہے آپ کی وہ تو آپ کا آستانہ
طرح ہم کسی جگہ اپنا تعارف کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا تعارف اپنے خاندان کے ذریعے ہوتا ہے، اپنے والدین کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اسی طرح روحانی سلسلے میں جب آپ کسی مزار پہ جاتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جو اللہ کے ولی جو لیٹے ہوتے ہیں وہ آپ کا تعارف لیتے ہیں آپ کے جہاں آپ نے ہاتھ دیا ہو، ان سے جو فیض ملتا ہے وہ انہی کے صدقے ملتا ہے، کیونکہ آپ کی پہچان آپ کے پیر و مرشد کے ذریعے ہے۔ اور جو پائیدار عمارت وہ ہوتی ہے، خوبصورت عمارت وہ بنتی ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور جس کی بنیادیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے ہاں ان کے مرید نے 10-15 سال خدمت کی، تو انہوں نے اس کے ایک کاغذ اس کو لیا، ان کو کہا کہ کاغذ لے آؤ، اس کو ایک لکھ دیا۔ وہ کم از کم 10-15 سال وہاں پر رہا، تو ایک جب لکھا تو اس کو ہر مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس کو 1 روپیہ اس کو ملتا تھا رزق کے لیے۔ تو وہ اسی طرح کرتے کرتے کسی دوسرے اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس خدمت کے لیے گیا، تو 6 مہینے سال تک رہا، تو انہوں نے آگے ایک زیرو ڈال دیا، اس کو 10 روپے ملنا شروع۔ اسی طرح اس کا سفر جو ہے وہ چلتا رہا، تو یہ کم سلسلہ جو ہے وہ زیرو کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ تو ایک وقت آیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو اپنے پیر و مرشد جہاں میں نے ہاتھ دیا وہاں تو 15-20 سال گئے، انہوں نے ایک لکھا تو 1 روپیہ ملتا، یہاں جو 6 مہینے سال لگا رہا ہوں خدمت کر رہا ہوں تو ان کی وجہ سے مجھے ہزاروں مل رہے ہیں۔ تو اسی خیال کو ذہن میں لے کر وہ اپنے پیر و مرشد جہاں بیت تھا، جہاں اس نے ہاتھ دیا وہاں پہنچا، تو عرض کی کہ حضور میں نے تو آپ کی بارگاہ میں 15-20 سال خدمت کی، تو آپ کی وجہ سے مجھے 1 روپیہ ملتا ہے، اور یہ دیکھیں جہاں میں اس سے آخری دفعہ گیا ہوں انہوں نے زیرو ڈالا ہے، ان کی وجہ سے مجھے 1000 روپیہ ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کاغذ کہاں ہے؟ اس نے کاغذ دکھایا، تو آپ نے جو 1 لکھا ہوتا اس کو کاٹا، جب 1 کاٹا تو فرمایا کہ اب کیا ہے؟ زیرو لکھا۔ یعنی آپ جہاں بھی مرضی چلے جائیں، جس آستانے بھی جائیں گے، جہاں آپ جا رہے ہیں لاہور میں حضور داتا سرکار کی نگری میں، جن کے بارے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو یا ان کا مرید ہو جاتا یا ان کو مرید کر لیتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی تمام اولیاء کرام کے کندھوں پر جن کا قدم مبارک ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں داتا سرکار کی اس دور میں ہوتا تو یا تو ان کو مرید کر لیتا یا ان کا مرید ہو جاتا۔ اور جیسے میں نے عرض کی ہے کہ آپ کا جو تعارف ہوتا ہے اولیاء کرام کی بارگاہ میں، وہ آپ کے پیر و مرشد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، اور جو اس قافلے میں شرکت کر رہے ہیں ان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارا تعارف ہونا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے عرس شریف کی تقریبات بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی آپ نے انوار و تجلیات اس کے لینے ہیں۔ حاضرین محترم، جیسے کہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا جن کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں کرا دے؟ تو حضرت مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی فکر میں وہاں انہوں نے 7 چکر لگائے،
وہ 60 जब चक्कर पूरे हुए तो वहाँ आगे जमजम का चश्मा भी पूरा हो चुका था और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला उनको निशानी भी करा देता था। और आप नबिया तो नहीं थी, अल्लाह के वलिया थी, तो इसलिए जिस जगह को अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से दौड़ने से, वहाँ चलने से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी निशानियाँ करार दे रहा है, तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं उनके अजसाम पड़े हुए हैं, वो जिंदा हालतों में मौजूद हैं, वहाँ अनवार व तजल्लियात की और निशानियों की क्या हम दुनियावी तौर पे चीज़ों को ऐसे समझना चाहिए कि आसान लफ्ज़ों हम दुनियावी तौर पे देखते हैं कि कुछ मिसाल के तौर पे अभी इमरान खान गवर्नमेंट चला रहा है, तो जो उसके सबसे ज़्यादा करीब हुआ उसके बारे में ये कहा जाएगा कि वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सब कुछ कर सकता है। ये दुनियावी मामला। एक दो शख्स चल रहे हैं पैरेलल, मतवाज़ी तौर पर दो शख्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दुनियावी तौर पर ज़िंदगी गुजार रहा है, दुनिया के लिए तवज्जो कर रहा है, तो उसको वो कुछ मिल जाता है जिसके लिए वो दौड़ता है, जिसके लिए तवज्जो करता है, जिसके लिए मेहनत करता है। जबकि उसी के साथ दूसरा अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल की रज़ा के लिए गुजारता है। जो दुनियावी ताकत है जो आपको नज़र आ रही है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो उसका फलां का दोस्त है, उसके करीब है, तो जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब होगा उसकी ताकत कितनी होगी? जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब होगा उसकी ताकत कितनी होगी? तो इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के इन वलियों के साथ अपनी निस्बत आमीन। दुआ को है कि अल्लाह तबारक व तआला सबका सफर बखैर सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व सहाबिहि अजमईन। آمین.